بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ رئیس قادیان جلد اول کا باب اول آپ حضرات نے پڑھ لیا۔ باب اول مرزا غلام قادیانی کا نام اور اس کی پیدائش اس سے متعلق تھا۔ اب یہاں سے باب نمبر 2 جائے پیدائش اور مرز و بوم۔ مرز و بوم کا معنی بھی یہ جنم بھومی یا جائے پیدائش یا وطن یا علاقہ اس معنی میں آتا ہے۔ مرز و بوم یہ ایک ہی ساتھ ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ اس باب میں مرزا غلام قادیانی کہاں پیدا ہوا اور اس کا اصل علاقہ کون سا تھا، اس کے متعلق ساری تفصیل ہے۔ مرزا غلام قادیانی جو پیدا ہوا وہ ہندوستان، ضلع گرداسپور، تحصیل بٹالہ، قصبہ قادیان کے اندر مرزا غلام قادیانی پیدا ہوا۔ یہ جو قادیان ہے پہلے اس کا نام تھا اسلام پور قاضی ماجی، اسلام پور قاضی ماجی۔ بعد میں یہ نام صرف قادیان رہ گیا۔ قادیان سے پھر ضاد کو دال میں تبدیل کر کے قادیان سے اس کو قادیان بنا دیا گیا۔ تو اس طریقے سے یہ اسلام پور قاضی ماجی سے اس کے الفاظ تبدیل ہوتے ہوتے یہ قادیان بن گیا اور یہ علاقہ قادیان کے نام سے مشہور ہوا۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنے اس علاقے قادیان سے متعلق بڑے فضائل بیان کیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قادیان نام کا گاؤں صرف مرزا غلام قادیانی کا جائے پیدائش والا نہیں تھا، بلکہ قادیان نام سے اور بھی بہت سارے گاؤں موجود تھے۔ ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے گاؤں تھے جن کا نام قادیان تھا۔ اور نمبر 2 خود ضلع گرداسپور میں مرزا غلام قادیانی کے اس گاؤں کے علاوہ ایک اور گاؤں بھی تھا جس کا نام قادیان تھا۔ مرزا قادیانی نے اپنے علاقے کے بڑے فضائل بیان کیے، جیسے کہ آپ اس کا ایک الہام پڑھ چکے ہیں کہ مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ 3 شہروں کا نام قرآن مجید کے اندر موجود ہے، مکہ، مدینہ اور قادیان۔ تو اس طریقے سے اس نے معاذ اللہ قرآن مجید پر بھی تعریف کی اور جھوٹ بولا، اور جو اس طریقے سے اپنے علاقے قادیان کے فضائل کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کے بعد مرزا غلام قادیانی نے عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ میں آ چکا ہوں۔ تو مرزا قادیانی کو کہا گیا کہ تم تو اپنے آپ کو مسیح بن مریم کہتے ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ملک شام جامع مسجد دمشق کے قریب آپ کا نزول ہوگا، آپ کی تشریف آوری ہوگی، تو وہ تو ملک شام جامع مسجد دمشق میں نازل ہوں گے، اور تم یہاں قادیان میں پیدا ہوئے تو تم کیسے عیسیٰ بن مریم بن گئے؟ تو اس کا پہلا عذر تو مرزا قادیانی نے یہ تراشا کہ یہ جو دمشق والی روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جامع مسجد دمشق کے مینارے کے قریب نزول فرمائیں گے، تو یہ روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور مرزا منون نے کہا کہ بخاری شریف میں یہ روایت موجود نہیں ہے، اور رئیس المحدثین امام محمد اسماعیل بخاری نے اس روایت کو لیا ہی نہیں ہے۔ تو جب بخاری کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے، اگرچہ مسلم میں موجود ہے، تو مرزا ملون نے کہا کہ امام بخاری نے اس روایت کو ضعیف سمجھ کر ترک کر دیا، تو یہ روایت ہی ضعیف ہے۔ تو پہلے تو مرزا قادیانی نے اس روایت کو ضعیف قرار دینے کی ناپاک کوشش کی۔ جب اس کو جواب دیا گیا کہ یہ تو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور مسلم شریف کی ساری روایات کیا ہے؟ صحیح ہے، اور بعض مواقع ایسے بھی ہیں، امام نووی اور دیگر اکابر فرماتے ہیں کہ بعض وجوہات کی بنیاد پر مسلم شریف کو بخاری شریف پر فوقیت حاصل ہے، یہ ان کا قول ہے۔ تو بہرحال کہ وہ مسلم شریف کے اندر جو روایت موجود ہو تو وہ اس کے ضعیف ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ تو یہ جواب دیا کہ بھائی یہ روایت ٹھیک ہے، یہ ضعیف نہیں ہے۔
اور اگر اس طریقے سے ہم اس کو ضعیف قرار دیں اور وجہ یہ بنائے کہ اس کو امام بخاری نے ذکر نہیں کیا اگرچہ مسلم نے ذکر کیا، تو ہم کہتے ہیں کہ بہت ساری ایسی روایات ہیں کہ جس کو امام بخاری نے ذکر نہیں کیا لیکن مسلم کے اندر موجود ہے، تو کیا آپ ساری ان روایت کو ضعیف قرار دیں گے صرف اس بنیاد پر کہ اس کو امام بخاری نے ذکر نہیں کیا؟ تو یہ آپ کی توجیہ معقول نہیں ہے۔ جب یہ جواب دیا، اب مرزا قادری نے پیترا بدلا کہ میں کسی طریقے سے اپنے علاقے کو اب دمشق قرار دوں۔ چلو جی وہ روایت تو ٹھیک ہے۔ تو اب مرزا قادیانی نے کہا کہ یہ جو دمشق کا لفظ ہے، اس لفظ کی اصل تعبیر کیا ہے؟ یہ لفظ دمشق کیوں استعمال کیا گیا؟ تو مرزا ملون نے کہا کیونکہ دمشق کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ یزیدی طبع کے حامل ہیں، چونکہ یزید وہاں رہا ہے اور بنو امیہ کا یہ کیا نام ہے جائے حکومت رہی ہے ملک شام اور دمشق، تو اب یہاں پر یزید بھی رہا۔ تو مرزا ملون نے کہا کہ دمشق سے مراد یہ کہ جہاں پر یزیدی خیالات کے لوگ ہوں یا یزید پلید کی جو طبیعت ہے یا اس عادات کے لوگ وہاں رہتے ہوں، تو یہاں دمشق کے اندر اصل یہ لفظ مراد ہے کہ دمشق میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جو یزیدی ہے، ناپاک ہے، یزیدی طبیعت کے حامل لوگ ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح کے لوگ میرے قادیان میں بھی رہتے ہیں۔ تو دمشق کا لفظ اصل میں یہ ایک استعارہ ہے، وہاں دمشق کا لفظ استعمال ہوا ملک شام کو اس علاقے کے لیے کہ وہاں پر ناپاک لوگ رہتے ہیں، منافق لوگ رہتے ہیں، تو اسی طبیعت کے یزیدی طبیعت کے لوگ میرے قادیان کے اندر رہتے ہیں۔ تو اس استعارہ اور وجہ شبہ کی بنیاد پر قادیان کو بھی کیا نام ہے دمشق کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں دمشق سے مراد کے قادیانی ہے۔ تو اس طریقے سے مرزا ملون نے دمشق کو کیا قرار دیا؟ قادیان کو دمشق قرار دیا اور وجہ شبہ یہ بیان کی۔ پھر آگے چل کر مرزا ملون نے یہ بھی لکھا کہ بخاری شریف میں میرا سارا حلیہ موجود ہے اور وہاں پر حضرت مسیح کی نسبت جو بڑا مرکز قرار دیا گیا وہ مشرق یعنی ہند کو قرار دیا گیا۔ حضرت مسیح کا جو بڑا مرکز ہے وہ مشرقی سمت ہوگا اور وہ ہند ہے۔ آگے مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود وہ دمشق سے مشرق کی طرف ظاہر ہوں گے، دمشق سے مشرق کی طرف ظاہر ہوں گے۔ تو یہ جو میرا قادیان ہے یہ بھی دمشق سے مشرق کی جانب ہے، دمشق سے مشرق کی جانب ہے۔ تو اس طریقے سے مرزا قادیانی نے اپنے اس قادیان کو دمشق قرار دینے کی کوشش کی۔ پہلے تو اس سے ضعیف قرار دیا کہ بات ٹھیک ہی نہیں ہے، امام بخاری نے ذکر نہیں کیا۔ جب اس کا جواب مل گیا، اب مرزا نے پیترا بدلا کہ یہاں پر وجہ شبہ مراد ہے۔ لفظ دمشق یہ استعارہ ہے، کنایہ ہے ناپاک خیالات کے لوگوں سے۔ تو جیسے دمشق کے اندر یزیدی طبیعت کے لوگ رہا کرتے تھے، تو اس طریقے سے قادیان کے اندر بھی ایسے لوگ رہتے ہیں۔ تو میرا علاقہ قادیان یہاں پر دمشق سے مراد ہے۔ پھر تیسری توجیہ مرزا نے یہ بیان کی کہ حضرت مسیح کی جو آمد کا مرکز ہوگا وہ مشرق ہوگا اور وہ دمشق سے مشرق کی طرف ظاہر ہوں گے، اور میرا قادیان بھی دمشق سے یہ مشرق کی جانب ہے۔ اس طریقے سے مرزا ملون نے اپنے اس قادیان کو دمشق قرار دینے کی کوشش کی۔ اسی طریقے سے مرزا ملون نے ایک حدیث کو سامنے رکھ کر اپنے اس علاقے کے قادیان کی فضیلت کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ وہ کیا؟ حضرت مہدی کے متعلق صحیح روایات میں آتا ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے اور مکہ کی طرف آپ ہجرت کریں گے، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ میں ظہور فرمائیں گے، پھر آپ بیت المقدس تشریف لے جائیں گے اور وہاں پر آپ کا انتقال ہوگا۔ یہ تو صحیح روایت کے اندر ہے، لیکن ایک ضعیف روایت ہے جس کو مرزا ملون نے لیا، اور وہ ضعیف روایت حضرت ابن عمر سے جس کو امام مستغفری نے دلائل النبوہ میں نقل کیا۔ وہ کہ حضرت مہدی علیہ السلام کرعا نامی گاؤں میں پیدا ہوں گے، کرعا نامی گاؤں میں پیدا ہوں گے۔ اب مرزا قادیانی نے اس روایت کو لے کر کرعا کو کدعا اور کدیا بنا دیا۔
کرعا کاف را عین ہا، روایت میں یہ لفظ مرزا ملون نے کیا کیا کہ اس کرعا کو اس نے کدعا بنا دیا، کاف دال عین یا کدعا، یا پھر اس کو کدیا بنا دیا اور اس سے پھر مخفف کر کے قادیان بنا دیا۔ تو مرزا ملون نے کہا کہ دیکھو میرے قادیان کا ذکر تو حضرت مہدی والی روایت میں موجود ہے، وہاں کرعا اور کدیا کا ذکر ہے، اور کدیا یہ مخفف ہے قادیان کا۔ یوں مرزا ملون نے اس طریقے سے اپنے علاقے کو حضرت مہدی سے متعلق جو روایت آتی ہے اس سے اس کو قادیان کو ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ جس روایت میں کرعا کا ذکر ہے وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت کیا ضعیف ہے، اس میں راوی عبد الوہاب بن ضحاک ہے، اور نسائی نے اس کو متروک الحدیث اور دارقطنی نے اس کو منکر قرار دیا۔ اب ایک ایسی روایت کے جس کے اندر عبد الوہاب بن ضحاک ہے، اس روایت کو لے کر کرعا کے لفظ کو لے کر اپنے علاقے کو اسے کیا نام ہے کدعا اور کدیا بنا کر اس کو قادیان قرار دے دیا، اور یہ ثابت کرنا چاہ کہ دیکھو میرے قادیان کا ذکر تو حدیث تجربہ کے اندر موجود ہے۔ تو اس کا جواب دیا کہ اصل روایت کے اندر حضرت مہدی کا مدینہ طیبہ میں پیدا ہونا مذکور ہے، کرعا نامی بستی میں آپ کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے۔ تو یوں مرزا ملون نے اس طریقے سے یہ تعویلات کا راستہ اختیار کر کے اپنے قادیان کی فضیلت کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس باب کے آخر میں حضرت مولانا ابو القاسم رفیق جلابی رحمہ اللہ نے ایک کیا نام ہے لطیفہ یا ایک عجوبہ بیان کیا کہ مرزا قادیانی نے کرعا کو کھینچ تان کر اس کو قادیان قرار دیا، کہ پہلے اس کو کدعا بنایا، کدیا بنایا، پھر قادیان بنایا۔ تو حضرت فرماتے ہیں مرزا قادیانی کو اتنے لمبے چوڑے راستے اختیار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سیدھا کہہ دیتا کہ جی قادیان اور مدینہ سے مراد قادیان ہے، کیونکہ حضرت مہدی مدینہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ تو مرزا ملون کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پر مدینہ سے مراد قادیان ہے۔ کیسے جی؟ مدینہ کے اندر بھی دال آتا ہے، قادیان کے اندر بھی دال آتا ہے، لہذا یہ اس دونوں کے اندر حرف دال موجود ہے، تو دال نے اپنا کمال دکھایا تو کیا ہو گیا؟ مدینہ سے قادیان بن گیا۔ لیکن پھر آخر میں حضرت فرماتے ہیں لیکن مرزا قادیانی جرأت نہیں کر سکتا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا نام ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے نام کو اللہ پاک نے محفوظ کر کے رکھے۔ کسی باطل آدمی کو یہ جسارت نہیں ہو سکتی کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جائے پیدائش مدینہ منورہ کو وہ کیا کھیل تماشا بنائے، کوئی اس طریقے سے نہیں کر سکتا۔ تو یہ مرزا ملون تھا کہ پہلے تو سرے سے روایت کا انکار کیا کہ بھائی دمشق کوئی روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضعیف ہے، لیکن پھر اپنے قادیان کو چونکہ خود اس کے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، تو اب لوگ تو سوال کر سکتے تھے کہ اگر تو مسیح ہے تو مسیح تو دمشق میں نازل ہوں گے، تو قادیان میں اترا، یہ تیرا دعویٰ مہدی ہونے کے، مہدی تو مدینہ میں پیدا ہوں گے، تو یہاں قادیان میں پیدا ہوا۔ تو مرزا نے اس کا راستہ کیا نکالا کہ اپنے قادیان کو ہی دمشق بھی بنا دیا، اور اپنے قادیان کو اس نے کہنے میں کرا اور وہ بستی بنا دی، تاکہ میرے متعلق جو علامت ہے حضرت مسیح کی علامت وہ بھی پوری ہو جائے اور مہدی کی علامت وہ بھی پوری ہو جائے۔ تو یہ مرزا قادیانی کا علاقہ تھا قادیان، جس کے متعلق اس ملون نے اس طریقے سے یہ دجل و تلبیس سے کام لیا۔